لكم عدو مبين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ایک مسلمان سے بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ یہ پورے دین پر عمل کرے۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جس میں ہم آزادی کے ساتھ عمل کر رہے۔ اسلام پابندی کا نام ہے۔ اسلام کہتے مسلمان گردن نہادن، اپنی گردن اللہ کے حوالے کر دینا، ہماری ہر خواہش، ہمارا ہر جذبہ اور کوئی بھی خواہش ہو وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، اذان اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، فجر میں کیا پڑھنا ہے، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یہ سب متعین ہے، یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور پورا دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ میرا بندہ میری بات مان کر چلے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور ایک جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حج چونکہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، لیکن اس سے قبل بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے موقع دیا گیا ہے۔ پہلے بھی اللہ کا شکر ہے، پتہ ہے، یہ تو صرف یاد دہانی کے لیے ہے۔ حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا مناسککم، مجھ سے حج سیکھو۔ حج کی تاریخ کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس سے پہلے 13 سالہ مکی دور ہے، وہاں احکامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایمان کی محنت ہے، عقیدے کی محنت ہے، نظریے کی محنت ہے، اس لیے کہ یعنی ایک لمبے عرصے سے لوگ شرک میں مبتلا تھے، گھر گھر میں بت تھا، ہر آدمی کے دل دماغ میں بتوں سے ہونا یہ رچ بس گیا تھا۔ اس کی ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکایا جائے، ان کے دل میں بات راسخ کی جائے کہ لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی بت سے، کسی شخص سے، کسی مخلوق سے۔ یہ بت تو پتھر تراشے ہوئے ہیں، یہ پتھر، اس میں تو اتنی قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ پتھر خود دل سے دل جائے۔ ہماری ضرورتیں یہاں سے کیسے پوری ہوئی؟ اس نے پہلی محنت جو کی وہ عقیدے کی محنت کی کہ لا الہ الا اللہ دل میں بیٹھ جائے۔ خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو 8 سال گزر گئے، 90 سال حج فرض ہوا ہے، 9 سال کے بعد حج فرض ہوا۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں مسلمانوں نے حج ادا کیا، اور سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور اس سال آپ علیہ السلام نے خود حج فرمایا۔ اس حج سے متعلق ہم انشاءاللہ کسی نشست میں تفصیلی بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے اور پھر آپ نے حج آخر تک کیسے ادا فرمایا۔ ہم سے یہی مطلوب ہے، اس جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں انسان گناہوں سے بچے، نامناسب امور سے بچے۔ چند دن ہے انشاءاللہ بھی، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 اور 12، 5 دن ہے، اس میں ہم نے اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے قبل ہمارے پاس ٹائم ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں۔ کل ہم نے وضو سے متعلق بات کی تھی، وضو کے بارے میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کو اس طریقے سے پہچانوں گا کہ ان کے اعضاء قیامت کے دن روشن چمکدار ہوں گے۔
اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو وضو کر کے سوئے پاکیزہ حالت میں سو گیا اور ذکر الہی میں مصروف رہا، اب رات کو کسی لمحے اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو تھوڑی محنت ہے، ہم اس کی عادت بنا لیں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ علی دین الاسلام یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اور دعائیں ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ بھی وضو کے بعد دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، ایک تو وضو کرتے وقت اعضاء وضو سے صغیرہ گناہ وضو کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، صغیرہ گناہ خود بخود دھل جاتے ہیں، ہاتھ کے گناہ، چہرے کے گناہ، کوئی بھی گناہ سے، آنکھ کے گناہ، تو وضو سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مسلمان بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، ایک قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک خطا معاف فرماتے ہیں، اور گویا کہ یہ بیت اللہ کے لیے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے علاقوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وضو کے بعد نماز کے بہت سارے فضائل حضور علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے اور بڑے خوش قسمت تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی، مسواک، ساری ضرورتیں ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ سفر و حضر میں اکثر خدمت ان کے حصے میں آئی ہے، ان کی قسمت پہ ہم ناز کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مجھے اسی طرح فرمایا، میں نے خدمت کی، بہت خوش ہوئے، کہا کوئی دعا ہے جو تم مانگو اور میں اللہ سے سفارش کروں؟ تو اس صحابی نے، ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں قیامت کے دن اور جنت میں اللہ مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے، آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے، تاکہ جب تمہارے سجدوں کی کثرت ہوگی پھر اللہ سے میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون کا، یہ ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون کہا، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ سورہ معارج 29 بارے میں یہی لفظ ہے، اولئک علی صلاتہم یحافظون الذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم المکرمون، یہ ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ جنت میں بہت معزز، محترم، مکرم ہوں گے۔ تو نماز کے موضوع پر انشاءاللہ عصر کے بعد بھی بات کریں گے۔ اپنی نمازوں کو، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ سارے احکامات زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایہ دی ہے، ان ہدایہ میں سے ایک بڑا ہدیہ نماز کی ایک نعمت ہے۔ اور نماز، اچھا 50 نمازیں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضور علیہ السلام بار بار گئے، 5 نمازیں رہ گئی، اب حضور نے فرمایا کم نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خامسون، میرے نزدیک کو 50 ہی ہے، میرے نزدیک 50 ہی سے 5 بڑھیں گے، اجر 50 کا ملے گا۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں انشاءاللہ۔ نماز کے حوالے سے بھائی صاحب نے کل فرمایا تھا کہ اچھا مجھے کل یہاں ایک صاحب ملے، عرب ساتھی تھے، عصر کی نماز کے بعد انہوں نے تھوڑا گلہ کیا۔ گلہ یہ کیا کہ پاکستانی نمازی جو آئے، پاکستانی حاجی جو آئے ہوئے، یہ رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ مجھے بٹھایا ہم نے، شاید آپ حضرات نے دیکھا ہو، آدھا گھنٹہ ہم نے بٹھایا کہ ان سے مذاکرہ کریں، کتنی محنت کر رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، آرام چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اب رکوع سے اٹھ کر جس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے، عصر کی نماز کے بعد اس کا مذاکرہ کریں گے۔ رکوع سے اٹھ کر بالکل تمام اعضاء ساکن ہو جائے، پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان اس کو جلسہ کہتے ہیں۔
اس میں بھی مطلوب اور واجب یہ ہے کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد آرام کرے، اللہم اغفر لی ورحمنی دعا پڑھے، قبولیت کی جگہ ہے۔ رکوع سے اٹھے تو دعا پڑھے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی واجبرنی وارفعنی، دعائیں اتنی قبولیت کی جگہ ہے، قبولیت کا مقام ہے۔ نماز سکون سے پڑھے، یعنی ایک ہوتے ہیں بوجھ اتارنا، ایک اللہ اور ایک بات یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے وقت کیا فرماتے تھے؟ ارحنی یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان دیجئے اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچائیے، حضور علیہ السلام فرماتے تھے۔ تو نماز یہ راحت کا سبب ہو، اور فضیلت دیکھیے، اب فجر کی نماز ہم نے پڑھی، الحمدللہ بھی ظہر پڑھی، حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ ایک نماز دوسری نماز کے دوران جو گناہ ہوئے اس کے لیے کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے کفارہ ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، ایمان سے ہماری سینوں کو منور فرمایا۔ بنیادی بات تو ایمان ہے، ایمان مل گیا، ابھی اعمال نے اس کا اہتمام کریں۔ نماز ہماری زندگیوں کا ایسا لازم حصہ بنے کہ نماز میں تاخیر ہو گئی تو کلبلی مچ جائے، کوئی بہت بڑی قیمت، کوئی چیز آگے پیچھے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سبحانک اللہم کیسے پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے، رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، نفل میں تو جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ، اکثر ان کا معمول مبارک تھا، ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، گھنٹوں، کیا راحت تھی ان کو سجدہ۔ اس لیے فرمایا کہ المصلی یناجی ربہ، نمازی آدمی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جن سے محبت ہوتی نا، فون پہ وہ کہتے اللہ حافظ، ہم ایک دو بات اور کرتے ہیں، ایسے ہی نا، یا ملاقات ہوتی تو ہم بات کو طول دیتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پاک نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ بات تھی کہ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ عصا ہے، لاٹھی ہے۔ آپ نے بات کو طول دیا، چاہ رہے تھے کہ اللہ سے زیادہ ہم کلام ہوں۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بات کو طول، ہم نماز کو طول لیں، واللہ ہم نماز کے بغیر بے چین ہو جائے، ہمیں نماز ایسی محبوب ہو جائے کہ زندگی نماز کے بغیر بیکار ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس شخص کی مثال ایسی ہے جسے دھڑ تو ہے سر نہیں ہے۔ تو ہم نے نمازوں کا بہت اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، فرائض کا بھی، سنتوں کا بھی، نوافل کا بھی، اور خوب سکون کے ساتھ پڑھے۔ جیسے ہم نے وضو سکون سے کیا، اب مسجد میں آ گئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہر وقت جب مسجد میں داخل ہو اردو میں کہیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، فرشتے ملائک میرے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ کثرت روئے زمین پر بہترین جگہ وہ مساجد ہے، ہمارا وقت مسجد میں گزرے، اور اس شخص کی ایمان کی گواہی دو جس شخص کو کثرت سے مسجد میں دیکھو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد تو آباد میں ہی کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر دعائیں دیتا ہے، یہ مسجد دعا دیتی ہے کہ اللہ جو مجھے آباد کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ تو انشاءاللہ ہم حج کی ادائیگی کے لیے آئے، مبارک سفر ہے، ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اللہ کے حضور اس طریقے سے پیش ہو کہ اللہ نمازوں میں جو کوتاہی ہو گئی اب نہیں ہوگی۔ دیکھیں غزوہ بدر میں بعض صحابہ شریک ہوئے، بعض شریک نہیں ہوئے، ان کو بہت قلق تھا، بہت افسوس تھا، اللہ ہم بھی جاتے، ہم بھی اللہ کے رستے میں لڑتے کفار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ایک آیت نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان صحابہ میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو شہادت نوش کر گئے، اپنی بات پوری کر گئے،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض صحابہ وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے، جو اپنی گردنیں اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے، اللہ میری باری آئے اور میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ ایک صحابی، دیکھیں یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ کڑا ہے اور اس میں ڈالا جا رہا ہے ابلتا ہوا تیل ہے، ان سے کہا چھوڑ دو اسلام کو، کہا نہ، رونے لگے، کہا ڈر گئے، چلا ڈر گئے، واپس آ جائے، نہیں ڈرا نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے تو 1 منٹ میں چلی جائے گی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جسم میں جتنے بال ہیں میری اتنی جان ہو اور ہر جان میں اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ کیا محبت تھی ان کو اللہ سے، اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، اللہ کی محبت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی، خدا پاک کی قسم، اللہ کے لیے ہر قربانی آسان ہے، اپنے جذبات کو دبانا آسان ہے، اور تواضع اور انکساری آسان ہے، اچھے اخلاق کو اپنانا آسان ہے، صبر آسان ہے۔ بھئی اللہ مجھے صلہ دے گا، صبر کر لیا میں نے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، کسی بھی چیز پہ جھگڑا ہے کہ آدمی حق پر ہے، یہ لڑائی کو طول نہیں دینا چاہتا ہے کہ فساد ہوگا، دنگا فساد میں سے بچنا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو یہ ضمانت دیتا ہوں اگر یہ جھگڑا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے روز قیامت جنت کے وسط میں بیچ میں محل لے کر دوں گا۔ اب جس آدمی کو اس بات کے یقین ہو، وہ دنیا کے 2-4 ٹکوں کے لیے لڑے گا، حلال کے لیے نہیں لڑے گا، حرام کے لیے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک جذبے کے ساتھ ہم نے جانا ہے، اے اللہ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے ہمیں۔ صحابہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر صہیب رومی اور بلال حبشی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اللہ کے رنگ میں رنگے گئے۔ اللہ کو ان سے محبت تھی اور ان کو اللہ سے محبت تھی۔ یہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ احد کے پہاڑ سے خوشبو آ رہی ہے اور ہاتھ میں کھجورے ہیں، کا اتنا انتظار نہیں کر سکتا، تلوار لے کر گھمسان کی لڑائی میں گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مبارک جذبے عطا فرمائے، ہمیں وہ کیفیات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج کو حج مبرور فرمائے، اور ضروریات دین جو ہے اللہ اس کا ہمیں علم فہم عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پھر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اللہ ہماری انگلی پکڑ کر، اور ایک دعا ہے اللہ واقعتاً کواقعت الولید، اے اللہ ہمیں ایسا چلا دیجیے جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، اللہم واقعتاً کواقعت الولید۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعفاء ہیں، ہم 1 منٹ میں شیطان کے مکر و فریب کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ تو انشاءاللہ دعائیں بھی رہیں گی، عصر کے بعد بھی ہم عصر کے بعد نماز کا تھوڑا مذاکرہ یہ کریں گے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، ہم نے سجدہ ہم نے کیسے کرنا ہے، تحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، سبحانک اللہم، کہتے ہیں نا کہ شرم میں شرم نہیں ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ظاہر ضروریات ہیں بتاتے ہیں، تو کسی بھی جگہ اگر اہل علم سے بات ہو تو کھل کے پوچھے، بھائی میری دعا کو ضرور سنو، یہ میری فلاں دعا سن لیجیے، مجھے یہ سکھا دیجیے، تو یہ جذبہ ہو انسان کو۔ اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کی لحد تک انسان سیکھتا رہے۔ ہماری معلومات کم ہے، مجہولات بہت زیادہ ہے، ہم بہت کم چیزیں جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے بہت زیادہ ہے، علم تو بہت وسیع ہے، لہٰذا ایک لمحے کو ہم قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وصلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے حج کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ حج مبرور عطا فرما دیجیے، یا اللہ لاکھوں مسلمان آ گئے ہیں، آ رہے ہیں، سب کی آمد کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ دور دراز سے یا اللہ سفر کر کے اور ظاہر ہے اپنے مسائل چیزیں ضروریات چھوڑ کر یا اللہ صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ اس محکم فریضے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی آمد کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما لیجیے، ہمارے لبیک میں سے کسی کے لبیک کو لا لبیک نہ کہیے، یا اللہ ہر ایک کی لبیک کو قبول فرما لیجیے، ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما لیجیے، خواتین آئی ہیں، مرد آئے ہیں، اللہ ایک ایک آمد کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا لیجیے، یا اللہ میں توحید و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ نفس و شیاطین کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے،
شیطان تو اتنا ظالم ہے کہ اسی مینا کے وادی میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یا اللہ ہمیں تو قدم قدم پر بہکانے کے لیے شیطان کھڑا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما, اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما, دل دماغ قلب و نظر کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مبارک سفر ہے, یا اللہ یہ اربوں کھربوں ڈالروں سے قیمتی سفر ہے. اللہ ہمیں ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا